بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی قسم کی آلودگی خدائی اسکیم کے خلاف ہے۔ انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھے۔ اگر وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا نہیں رکھتا تو مذہبی اصطلاح میں وہ گناہ اور قانونی اصطلاح میں وہ جرم کا مرتکب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، انسان کو اجازت ہے کہ ان سے استفادہ کرے، ان کو استعمال میں لائے، لیکن اس کو یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ان قدرتی چیزوں کا حسن ماننا پڑے۔ اس بابت سورہ روم اور سورہ اعراف سے ایک ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 کا ترجمہ ہے، فساد نہ ڈالو زمین پر، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ہے کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تاکہ اللہ انہیں مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ان آیات میں یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو، دنیا کو ایک احسن ترتیب سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں اور انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ ان کا جو فطری حسن ہے وہ غیر متوازن نہ ہو۔ انسان ایک خود مختار مخلوق ہے، لیکن اس کی خود مختاری وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں پر وہ اشیاء کے ساتھ غیر متوازن سلوک کرتا ہے، جہاں قدرتی حسن مان پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں ویسے تو ذکر ہے کہ خشکی اور تری میں آلودگی پھیلانے کا، لیکن عموم کے لحاظ سے یہ فضائی اور شور کی آلودگی کا بھی احاطہ کرتی ہیں۔ انسان اس دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو سکتا ہے، لیکن وہ نئی دنیا تخلیق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ یقیناً اس کے استعمال کے لیے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی حدوں سے تجاوز نہ کرے اور ماحولیات کو خراب نہ کرے۔ یہ سچ ہے کہ انسان زمین کو، پانی کو، فضا کو آلودہ کر سکتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نہ انسان زمین بنا سکتا ہے، نہ انسان پانی بنا سکتا ہے، اور نہ فضا کو اپنے موافق بنا سکتا ہے بغیر خدا کی مدد کے۔ یہ زمین اس کی زندگی کا واحد ماخذ ہے۔ اس کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایسی ہی ایک اور زمین بنا لے اور اس کو خراب کر کے اس زمین پر چلا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس زمین کو اس نے اپنے لیے، اس قدرتی ماحول کو اپنے لیے اسی طرح برقرار رکھنا ہے جیسا کہ فطرت نے اس کو بنایا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ سرکشی گنی جائے گی، وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، وہ جرم کے زمرے میں آئے گا۔ انسان خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے نعم البدل کے طور پر وہ خود کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ آلودگی کیا ہے؟ چیزوں کو کثیف بنانا، یعنی امپیور بنانا۔ خدا نے پانی کو اس کی اصلی حالت میں بنایا، فضا کو صاف رکھا، زمین کو قدرتی سطح پر انسان کے موافق بنایا، لیکن انسان جو ہے اس نے اپنی بے احتیاطی سے ان چیزوں کو پراگندہ کر دیا۔ اس نے اپنے ماحول کو خود اپنے لیے ناسازگار بنا لیا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے خودکش حملہ کر لیا۔ ایسا ماحول جس کے اندر اس کا سانس لینا دوبر ہو، یہ خودکش حملے کے مترادف ہے۔ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے، وہ درخت کا ایک پتا پیدا نہیں کر سکتا، وہ زمین کا ایک ذرہ تخلیق نہیں کر سکتا، وہ پھولوں میں خوشبو نہیں بھر سکتا، وہ چاند اور سورج میں روشنی پیدا نہیں کر سکتا، وہ تو ہر چیز میں خدا کا محتاج ہے۔ ایسے انسان کے لیے جو کہ محتاج ہو، ضروری ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھے۔ قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی ویکنس، اپنے ضعف کو پہچان لے اور خالق کو برتر تسلیم کرتے ہوئے، مالک تسلیم کرتے ہوئے، ایک ملازم کی طرح، ایک ادنے غلام کی طرح اس کی چیزوں کو استعمال کرے اور شکر عطا کرے، اور حد الوسع قدرتی ماحول کو آلودہ نہ کرے۔